الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد محترم بھائیوں اور معزز سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی تجارت سے واقف کرانا چاہتا ہوں جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں۔ تجارت روزی کمانے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی دوسرے وسائل روزی کمانے کے لیے پیدا کیے ہیں، جیسے کھیتی باڑی، صنعت و کاریگری، نوکری و ملازمت، لیکن تجارت ان تمام وسائل میں سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے اندر بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ تجارت کی رغبت اور خواہش رکھتے ہیں، اور تجارت کوئی بھی ہو، ہر تجارت کے اندر گھاٹا، نقصان اور نفع دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی تجارت نہیں جس میں ہمیشہ پرافٹ ہی پرافٹ ہو، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہو، بلکہ ہر تجارت کے اندر نفع کا بھی احتمال ہوتا ہے اور فائدے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ مگر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی تجارت سے واقف کرانا چاہتا ہوں جس کے اندر کبھی کوئی گھاٹا نہیں، ہمیشہ پرافٹ ہی پرافٹ۔ آخر وہ کون سی تجارت ہے جس میں ہمیشہ پرافٹ ہی پرافٹ ہے؟ گھاٹے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، یہ تجارت جس میں کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں، ہماری دنیا کی تجارت سے بالکل ہی جدا ہے۔ دنیا کی تجارت لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان ہوتی ہے، اس میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اس میں پونجی اور سرمایہ اور کیپٹل جو لگایا جاتا ہے روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اور جو پرافٹ اور نفع حاصل ہوتا ہے وہ محدود اور عارضی اور موقت ہوتا ہے۔ لیکن میں جس تجارت کی بات کر رہا ہوں، جس تجارت سے آپ کو اس وقت آگاہ کرانا چاہتا ہوں، وہ تجارت بالکل ہی جدا ہے۔ یہ تجارت انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے۔
اس تجارت کا سرمایہ اور اس کا کیپٹل کچھ اور ہی ہوتا ہے، روپیہ پیسہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور اس تجارت کے پرافٹ اور منافع لامحدود اور دائمی ہوتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کو جلد سے جلد اس تجارت کی تفصیلات کے بارے میں بتلاؤں جس میں کبھی کوئی گھاٹا کوئی نقصان نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجارت کی تفصیلات اس کے ڈیٹیل کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنین۔ یہ سورہ صف کی چند آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجارت کی تفصیلات اور ڈیٹیل کو بیان کیا ہے جس میں کوئی گھاٹا کوئی نقصان نہیں، جس کے پرافٹ لامحدود ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں، دائمی ہے۔ اور وہ تجارت میرے بھائیوں آخرت کی تجارت ہے۔ تو تجارت دو طرح کی ہوتی ہے، دنیا کی تجارت اور آخرت کی تجارت۔ دنیا کی تجارت اور اس تجارت کے فائدے اور منافع سب عارضی اور موقت ہیں، ایک دن سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آخرت کی تجارت میرے بھائیوں اور اس کے فائدے اور منافع کبھی ختم ہونے والے نہیں، آپ کو آخرت میں کام دینے والے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ تجارت جو آخرت کی تجارت ہے یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہوتی ہے۔ اس تجارت کے اندر کون لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ دنیا کی تجارت میں جو بھی شریک ہونا چاہے، جو بھی دنیا کی تجارت کرنا چاہے، سب کے لیے آزادی ہے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن آخرت کی تجارت کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے کہ وہی اس تجارت میں شریک ہو سکتا ہے جس کے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہو، جس کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ جو ایمان سے خالی، جس کے پاس اللہ پر ایمان نہ ہو، ایمان کی دولت جس کے پاس نہ ہو، مشرک، کافر، منافق، ملحد، ایسے لوگ اس تجارت کے اندر حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجارت میں حصہ لینے والوں کے لیے سب سے پہلی شرط لگائی ہے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے اے لوگوں، تو لوگوں میں سب شامل ہو جاتے، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی مومن ہو، چاہے کوئی مشرک ہو، سب شریک تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تجارت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو یہ رہی اس تجارت میں حصہ لینے کے لیے شرط کہ ایمان کی دولت ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجارت کے اندر کیا کیپٹل، کیا بھرتی، کیا پونجی لگانا ہے اس کی تفصیل کی، اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اس تجارت کے اندر جو کیپٹل، جو سرمایہ، جو بھرتی لگے گی، وہ روپیہ، پیسہ اور دولت نہیں ہے، وہ انسان کا ایمان اور اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ انسان کا جہاد ہے۔ اگر ہم یہ تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں، تو اس میں کیپٹل اور بھرتی جو لگانا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو پیش کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کو پیش کرنا ہے۔ تو ایمان اور اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ جہاد، یہی اس تجارت کا کیپٹل ہے۔ اور پرافٹ اور منافع کیا ہے؟ اس تجارت میں شرطوں کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان اور جہاد کے کیپٹل کو لگانے کے بعد اب ہمیں کیا پرافٹ ملے گا؟ کیونکہ ہر تجارت کے اندر پرافٹ ہوتی ہے۔ ہر انسان کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کا مقصد ہے اس سے فائدہ اور پرافٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے ایمان کی دولت اپنے پاس رکھتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنے جہاد کو، جان و مال کے ساتھ جہاد کو کیپٹل کے طور پر اس تجارت میں لگا دیا، تو اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کیا پرافٹ ملیں گے۔ میرے بھائیوں اور معزز ساتھیوں، اس تجارت کے پرافٹ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اس تجارت کے پرافٹ کبھی ختم ہونے والے نہیں، اس تجارت کے پرافٹ ہمیشہ باقی رہنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اس تجارت کے 5 پرافٹ بیان کیے ہیں۔ 3 پرافٹ تو انسان کو آخرت میں ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت کے لیے، ان کے لیے سیو کر کے رکھے گا، جن کی بنیاد میں ان کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی اور جنت کے اندر انٹری ملے گی۔ 3 پرافٹ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے سیو کر کے رکھیں گے، اور 2 پرافٹ جو ہے اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا پرافٹ اس تجارت کا، تنجیکم من عذاب علیم، قیامت کے دن اللہ کے دردناک عذاب سے نجات و چھٹکارا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ آخرت کی تجارت کرتے ہیں، اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہیں، اپنے ایمان کو اس تجارت میں کیپٹل کے طور پر لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس تجارت کا پہلا پرافٹ یہ ہوگا کہ انہیں آخرت کے دن، آخرت میں قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب سے نجات اور چھٹکارا مل جائے گی۔ اور دوسرا پرافٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم،
دوسرا پرافٹ، ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گناہوں کی معافی۔ کون سی تجارت دنیا میں ایسی ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جائیں؟ کون سی تجارت دنیا میں ایسی ہے جس کا پرافٹ جہنم کے دردناک کے عذاب سے جو ہے نجات و چھٹکارا ہو؟ اور تیسرا پرافٹ، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ تیسرا پرافٹ، تیسرا منافع، ایسے شخص کو جس نے یہ تجارت کی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ اقامت اور رہنے والی جنت کے اندر، بہترین بالا خانوں کے اندر، بہترین رہائش گاہوں کے اندر ان کو رہنے کا جو ہے موقع ملے گا۔ تو یہ رہے تین پرافٹ جو انسان کو اس تجارت کے پیچھے حاصل ہوں گے، مگر یہ تین پرافٹ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محفوظ کر کے رکھ دے گا۔ پہلا پرافٹ، جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا اور نجات۔ دوسرا پرافٹ، جنت کے اندر داخلہ اور انٹری۔ تیسرا پرافٹ، گناہوں کی معافی، گناہوں سے چھٹکارا۔ اب آئیے میں آپ کو ان دو پرافٹ کے بارے، پرافٹ اور نفع کے بارے میں بتلاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ چوتھا پرافٹ جو اس دنیا کے اندر انسان کو حاصل ہوگا، نصر من اللہ، اللہ کی مدد۔ وہ لوگ جو اس آخرت کی تجارت میں حصہ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دنیا کے اندر ایک پرافٹ دے گا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ ایسے انسان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، سویا ہو یا جاگتا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر کسی انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت موجود ہو تو دنیا میں اسے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کا کوئی گھاٹا اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ موجود ہے۔ اور پانچویں پرافٹ جو آخری پرافٹ اس تجارت کی ہے، وہ یہ فتح قریب۔ جہاں کہیں ایسے شخص کی، ایسے لوگوں کی جو آخرت کی تجارت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں کہیں کسی سے کوئی جنگ ہوئی یا کوئی لڑائی ہوئی تو جیت ہمیشہ جو ہے ایسے لوگوں کو نصیب ہوگی۔ فتح انہی لوگوں کو نصیب ہوگی، کوئی ان پر غالب نہیں ہو پائے گا، غلبہ ہمیشہ انہی کو حاصل ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر المومنین، اپنے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وبشر المومنین، ایمان والوں کو ان پرافٹ کی خوشخبری دے دیجئے۔ ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آخرت کا بزنس کرتے ہیں، انہیں اس تجارت کے پرافٹ کی خوشخبری دے دیجئے۔
تو میرے بھائیوں ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تجارت جس میں کوئی گھاٹا نہیں، جو آخرت کی تجارت ہے، اس کے تفصیلات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے شرط بتایا کہ اس میں حصہ لینے والوں کے لیے کیا شرط ہے، تو شرط کیا ہے بھائی؟ ان کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ جو مومن نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، وہ اس تجارت کے اندر حصہ نہیں لے سکتا۔ اور پھر بتلایا کہ اس میں پونجی اور کیپٹل کیا لگانا ہے، اپنے ایمان اور اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کو لگانا ہے، یہ ہوگا کیپٹل۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 پرافٹ کو بتایا کہ اس تجارت کے 5 پرافٹ ہوں گے۔ پہلا پرافٹ قیامت کے دن اللہ کے دردناک عذاب سے چھٹکارا اور نجات۔ دوسرا پرافٹ گناہوں کی بخشش اور معافی۔ تیسرا پرافٹ جنت کے اندر انٹری اور دخول۔ اور چوتھا پرافٹ جو دنیا کے اندر حاصل ہوگا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ میں ہوگی۔ اور 5واں پرافٹ جو ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی جیت ہوگی، ہر جگہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب رکھے گا، کبھی کوئی دشمن، کبھی کوئی جو ہے لڑنے والا ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ تو یہ رہے آخرت کی تجارت کی تفصیلات اور ڈیٹیلز۔ میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی تجارت کی طرف اپنے بندوں کو دعوت دے رہے ہیں جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ ان کے اندر، اس تجارت کے اندر ایسے پرافٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں جن پرافٹ کی بنیاد پر انسان آخرت میں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پائے گا اور جنت کے اندر اسے انٹری ملے گی، جس کے پرافٹ ہمیشہ باقی رہنے والے، ختم ہونے والے کبھی نہیں ہیں۔ مگر ہم ایسی تجارت کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہماری کوئی توجہ اس تجارت کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ ہماری ساری تگ و دو، ہماری ساری محنت، ہماری ساری قد و کاوش دنیا کی تجارت پر ہے۔ دنیا کی تجارت میں ہم اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہیں، پوری دولت خرچ کرتے ہیں کہ دنیا کی دولت، دنیا کی تجارت اور دنیا کے منافع حاصل کر لیں، جبکہ یہ دنیا کی تجارت ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیا کی تجارت کے پرافٹ اسی دنیا کے اندر فنا ہو جانے والے ہیں، آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہر چیز دنیا کی ہی فنا ہو جائے گی، آخرت کی تجارت کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے، پرافٹ باقی رہنے والے ہیں۔ انہی پرافٹ کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم دنیا کی تجارت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، آخرت کی تجارت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میری نگاہ میں تو اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اور دوسرا سبب ہم نے دنیا کو آخرت کے اوپر رکھا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھا ہے۔ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھے ہو، جبکہ آخرت ہی تمہارے لیے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ جو لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، آخرت کو پسے پش ڈال رکھا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید اور سخت عذاب قرآن کریم کے اندر سنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت کے اوپر رکھا،
دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا، دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا، ایسے شخص کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا، ایسے شخص کا ٹھکانہ قیامت کے دن جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، تو معلوم ہوا کہ تجارت دو قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی تجارت اور آخرت کی تجارت۔ دنیا کی تجارت ختم ہو جانے والی ہے، اس کے پرافٹ اور اس کے فائدے ایک دن فنا ہو جانے والے ہیں، مگر آخرت کی تجارت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے پرافٹ، اس کے منافع باقی رہنے والے ہیں، قیامت کے دن آپ کو فائدہ دینے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، آخرت کی فکر کیجئے، اپنے آخرت کی تیاری کیجئے، دنیا کے پیچھے مت بھاگیے، آخرت کو دنیا کے اوپر رکھیے، نہ کہ دنیا کو آخرت کے اوپر۔ اسی میں ہماری بھلائی، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اب آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، اے دل اس گھر کو بنا، اے دل اس گھر کو بنا جس گھر میں رہنا ہے سدا، یہ سرائے فانیہ دو روز کے گھر بار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے، اور آخرت کی تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے، تاکہ ہم آخرت کے تجارت کے پرافٹ کو حاصل کر کے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائیں اور جنت کے اندر ہمیں انٹری اور داخلہ ملے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔